لیکن چونکہ مجھے موضوع دیا گیا کہ بھائی حضرت عباس پہ تقریر کرنی ہے، تو پھر میں نے حضرت عباس کو اپنی تقریر کا موضوع بنایا ہے۔ پروردگار نے اس کائنات کو سجایا اور سجا کر اس نے کہا کہ میں نے ہر چیز کائنات کی ایک مقصد کے تحت بنائی ہے، ایک مقصد کے تحت میں نے اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ تو ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد پوشیدہ ہے، اور جب کام ہی خدا کا ہو تو وہ بغیر مقصد کے کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد موجود ہے۔ یہاں تک کہ اب اگر آپ مقصدوں کی معراج کو دیکھیں تو خدا نے کہا یا احمد لولاک وما خلقت الافلاق، تم نہ ہوتے تو زمینیں نہ ہوتی، تم نہ ہوتے تو آسمان نہ ہوتے۔ ہر مقصد کے پیچھے ختمی مرتبت کی ذات ہے، لیکن پھر بھی ہر مقصد، ہر کام کے پیچھے خدا کے ایک مقصد پوشیدہ ہے، ہر کام کے پیچھے ایک مقصد پوشیدہ ہے۔ تو اب مطلب یہاں تک کہ آپ دیکھ لیجئے پروردگار سے پوچھا جائے کہ پروردگار کیا مقصد ہے، تو اس نے قرآن میں کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، یہ ہے اس کا مقصد۔ مقصد آپ سمجھیں، اگر تو میں تقریر کو آگے لے کے چلوں اور تقریر آگے بڑھے، مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ بھائی مقصد ہر کام کے پیچھے ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی زمین میں بیج بو رہا ہے تو اس کے بیج بونے کا بھی کوئی مقصد ہے، اس سے بوٹا پھوٹا تو بوٹے کے پھوٹنے کا کوئی مقصد ہے، وہ پودا بنا تو پودے کے بننے کا کوئی مقصد ہے، وہ پودا درخت بنا تو درخت کے بننے کا کوئی مقصد ہے، درخت پر شاخیں آئیں تو شاخوں کے آنے کا کوئی مقصد ہے، شاخوں پر پتے آئے تو پتوں کے آنے کا کوئی مقصد ہے، ہوا چلی خزاں آئی، خزاں کے آنے کا مقصد، پتے مرجھائے پتوں کے مرجھانے کا مقصد، پتے مرجھا کر زمین پر گر گئے ان کے زمین پہ گرنے کا بھی مقصد ہے، اور پھر ہوا آئی اور ان پتوں کو اڑا کر لے گئی، اس کے اڑا کے لے جانے کا بھی مقصد ہے۔ اب مقصد کیا ہے؟ بھائی کسی نے زمین میں بیج بویا، اس کا مقصد یہ ہے کہ بوٹا پھوٹے، بوٹا پھوٹا اس کا مقصد یہ تھا کہ پودا بنے، پودا بنا اس کا مقصد یہ تھا کہ درخت بنے، درخت بننے کا مقصد یہ تھا کہ شاخیں آئے، شاخوں کے آنے کا مقصد تھا کہ پتے آئے، پتوں کے آنے کا مقصد تھا کہ خزاں آئے، خزاں آئے اور ایک شجر تیار ہو جائے۔ شجر تیار ہو جائے تو خدا نے مثال دے کہ ہم نے اس شجر کی مانند ایک شجرہ طیبہ رکھا ہے، ایک شجرہ خبیثہ، ایک شجرہ طیبہ رکھا ہے، ایک شجرہ خبیثہ رکھا ہے، اور پھر خزاں کا موسم آئے، پتے جھڑ کے زمین پر گر جائے اور ہوا ان کو اڑا کر لے جائے۔ اس کا مقصد بھی یہ سمجھانا تھا کہ اب چاہے شجرہ طیبہ ہو یا چاہے شجرہ خبیثہ ہو، اس دنیا میں کسی کو رہنا نہیں ہے، جس کے لیے میر انیس نے کہا کہ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا، جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا۔ تو اب شجرہ طیبہ ہو یا شجرہ خبیثہ ہو، حصار کل نفس ذائقۃ الموت سے کوئی باہر نہیں ہے، موت وہاں بھی آنی ہے، موت یہاں بھی آنی ہے، بس فرق یہ ہے کہ جب شجرہ خبیثہ کو موت آئے گی تو ماتھے پر موت کا پسینہ نظر آئے گا، لیکن جب شجرہ طیبہ کے پاس موت آئے گی تو آنسو آئیں گے، آج ہمارے لیے موت شہر سے زیادہ شیریں۔ تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو خدا نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا، جن اور انسان اللہ کی عبادت کے لیے خلق ہوئے۔ پروردگار تو نے قرآن میں آیت رکھ دی، لیکن تیرا ایک نمائندہ ہے جو عبادت کے علاوہ بھی ایک کام کر رہا ہے، وہ جنگیں لڑ رہا ہے تیرے دین کے لیے، جسے علی مرتضیٰ کہا گیا۔ جنگ خندق کا میدان سجا، بھائی قرآن کی آیت ہے، آپ اگر سمجھ رہے ہیں تو قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے صرف، یہ جو صرف ہے نا لفظ، ہم نے صرف اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ اس کا مطلب ہے کوئی کام نہیں کرو، نہ چلو نہ پھرو، نہ سو نہ جاگو، نہ اٹھو نہ بیٹھو، نہ کھاؤ نہ پیو، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ لیکن جب علی جنگ لڑ رہے ہیں تو اس وقت وہ اللہ کی عبادت تو نہیں کر رہے۔ بھائی جنگ خندق کا میدان سجا، کسی نے رسول اللہ کے خیمے پہ نیزہ مارا، رسول اللہ نے کہا کون ہے جو اس کتے کی زبان کو قطع کرے؟ علی نے کہا انا لہو یا رسول اللہ، میں ہوں جو اس کے لیے ہوں رسول اللہ، میں ہوں اس کے لیے۔ رسول اللہ نے کہا علی تم ہی ہو، بیٹھو علی صبر کرو۔ علی بیٹھ گئے۔ رسول اللہ نے دوسری دفعہ کہا کون ہے جو اس کتے کی زبان کو قطع کرے گا؟ علی نے کہا انا لہو یا رسول اللہ، میں ہوں اس کے لیے۔ رسول اللہ نے کہا ہاں علی تم ہی ہو، بیٹھو۔ پھر تیسری دفعہ کہا
کون ہے جو اس کتے کی زبان کو قطع کرے گا؟ کون ہے جو اس کتے کی زبان کو قطع کرے گا؟ تیسری مرتبہ علی کھڑے ہوئے، رسول اللہ نے کہا ہاں علی تم ہی ہو اس کے لیے۔ اب علی کو کھڑا کیا، یا رسول اللہ جب پہلے کہا تو کیوں نہیں بھیجا، دوسری مرتبہ کہا تو کیوں نہیں بھیجا، یہ تیسری مرتبہ میں کیوں بھیج رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے یہ اعلان کیا کہ بھائی ہم موقع دینا چاہتے تھے، بعد میں کوئی تین آ کر یہ نہ کہے کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا۔ تو کہا کہ اب علی تم جاؤ، علی کو اپنا امامہ پہنایا، اپنی ابا پہنائی، اپنی زرہ پہنائی، اپنی نالین پہنائی، اور اب جو علی ہمارے ابار عبد ود کے مقابلے پر چلے تو رسول اللہ نے کہا یہ علی نہیں جا رہا، یہ کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے، یہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ علی گئے، بہت شجاع تھا عمر عبد ود، بہت شجاع تھا، اس کی شجاعت کے چرچے پورے عرب میں مشہور تھے، ہزاروں آدمیوں کو ایک ساتھ ختم کر دیا کرتا تھا، قدم اکھاڑ دیتا تھا لوگوں کے۔ اب علی جب مقابلے پہ آئے، اس نے اپنا رجس پڑھا، علی نے اپنا رجس پڑھا، اس نے اپنے ناکے سے اتر کر اپنے ناکے کا پاؤں پکڑ کر اسے فضا میں بلند کر دیا، گویا وہ علی کو رعب میں لینا چاہ رہا تھا، علی کو دبدبے میں لینا چاہ رہا تھا کہ دیکھو میری شجاعت اتنی ہے۔ پھر اس نے ناکے کو زمین پہ رکھا اور اس کے قدم کاٹ دیے۔ مجھے جنگ نہیں پڑھنی، میں صرف آیت کی تفسیر کرنا چاہ رہا ہوں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ علی نے عمر عبد ود کے پاؤں کاٹے اور علی اس کے سینے پہ سوار ہو گئے۔ علی اس کی گردن کاٹنا ہی والے تھے، اس کی گردن کاٹنے ہی والے تھے کہ اس نے لعاب دہن علی کے منہ کی طرف پھینکا۔ اب علی اس کے سینے سے اٹھے اور ٹہلنے لگے، کیوں؟ کیونکہ اب علی کا اپنا جلال اس میں شامل ہو گیا تھا عمل میں۔ تو علی اگر اب سر کاٹتے تو دنیا کہتی کہ بھائی علی نے اپنی خاطر اس کا سر اڑا دیا، علی ٹہلتے رہے، علی ٹہلتے رہے۔ جب علی کا اپنا جلال ختم ہو گیا تو علی اس کے سینے پر بیٹھے اور اس کا سر اتار دیا، سر اتار کر عمر عبد ود کی زلفوں میں علی کا ہاتھ عمر عبد ود کی زلفوں میں۔ اور اب جو علی رسول اللہ کے خیمے کی طرف چلے تو لوگوں نے کہا، اب جب علی رسول کے خیمے کی طرف چلے تو لوگ آ گئے رسول اللہ کے پاس، کہا یا رسول اللہ آج علی کی چال میں غرور دیکھیے، آج علی ایسے چل رہے ہیں جیسے برستی ہوئی پھوار میں کوئی شیر جھوم جھوم کے چل رہا ہے، علی کی چال میں بہت غرور ہے۔ رسول اللہ نے کہا ارے آج علی کا یہ غرور مجھے بھی پسند، میرے آج علی کا یہ غرور مجھے بھی پسند، میرے اللہ کو بھی پسند۔ اب علی کی جنگ کا یہ لمحہ کیا عبادت میں شامل ہے؟ اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے صرف اپنی عبادت کے لیے خلق کیا، صرف اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی نے اللہ کی عبادت کی، آدم نے اللہ کی عبادت کی، نوح نے اللہ کی عبادت کی، عیسیٰ نے اللہ کی عبادت کی، شیس نے اللہ کی عبادت کی، موسیٰ نے اللہ کی عبادت کی، عیسیٰ نے اللہ کی عبادت کی، ابراہیم نے اللہ کی عبادت کی، اسماعیل نے اللہ کی عبادت کی، ایوب نے اللہ کی عبادت کی، یعقوب نے اللہ کی عبادت کی، یوسف نے اللہ کی عبادت کی، یونس نے اللہ کی عبادت کی، یہاں تک کہ باطل نے بھی اللہ کی عبادت کی ہے، چاہے دانستگی میں یا غیر دانستگی میں۔ فرعون تک نے اللہ کی عبادت کی۔ بھائی اللہ کو پکارنا ہی تو اللہ کی عبادت ہے۔ فرعون اپنے کو خدا کہتا تھا، فرعون اپنے کو خدا کہتا تھا۔ ایک دن بہت شدید بارش ہونے لگی، پوری رعایا فرعون کے محل سرا کے باہر جمع ہو گئے اور آ کر کہا کہ آپ ہی ہمارے خدا ہیں، اس بارش کو رکوائیے، آپ ہمارے خدا ہیں، ہمارا غلہ تباہ ہو رہا ہے، ہماری کھیتی اجڑ رہی ہے، آپ اس بارش کو روک دیجئے۔ فرعون نے کہا اچھا تم پریشان نہ ہو، میں اس بارش کو روک دوں گا۔ وہ سب چلے گئے۔ رات کو تاریکی میں فرعون جنگل کی طرف گیا اور جنگل کے بیچ میں پہنچ کے فرعون نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا پروردگار میں یہ جانتا ہوں اور تو یہ جانتا ہے کہ میں اللہ نہیں ہوں، پروردگار تو ہی ہے، پروردگار میری عزت کو بچا لے، اس بارش کو روک دے۔ اللہ ہے رحمان اور رحیم، اس نے فرعون کی دعا قبول کی، بارشتی ہوئی، بارش رک گئی۔ اگلے دن پوری رعایا فرعون کے محل کے سامنے جمع ہوئی، فرعون کو شکر کا سجدہ ادا کیا، چلی گئی، فرعون کو شکر کا سجدہ ادا کیا اور چلی گئی۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ شاید فرعون نے دل میں یہ بات ضرور کہی ہوگی کہ آج اگر اللہ نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ کہ آج اگر تو نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو باتیں پکارتا ہے حق
حق کی طرف کہ اگر حق نہ ہوتا تو باطل ہلاک ہو جاتا، اگر حق نہ ہوتا تو باطل ہلاک ہو جاتا۔ تو آدم سے لے کے محمد مصطفیٰ تک ہر نبی نے اللہ کی عبادت کی، بے شک ہر نبی انسانیت میں شامل ہے، انسانوں میں شامل ہے ہر نبی۔ تو جتنے انسان ہیں آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے قیامت تک ہر انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہے، گو کہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، دانستگی میں یا غیر دانستگی میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ ہر انسان، دنیا کے کروڑوں اربوں انسان اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ان انسانوں سے 10 گنا زیادہ ہیں جنات جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ان جنات سے 10 گنا زیادہ ہیں وہ پرندے جو ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ان پرندوں سے 10 گنا زیادہ ہیں وہ حیوانات چوپائے جو زمین پر چگ رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ان حیوانات سے 10 گنا زیادہ ہیں حشرات الارض جو وہ کیڑے مکوڑے جو زمین پر رینگ رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ان حشرات الارض سے 10 گنا زیادہ ہیں سمندر میں رہنے والی مخلوقات، وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ اس مخلوقات سے 10 گنا زیادہ ہیں پہلے آسمان کے فرشتے، وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ پہلے آسمان کے فرشتوں سے 10 گنا زیادہ ہیں دوسرے آسمان کے فرشتے، وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ دوسرے آسمان کے فرشتوں سے 10 گنا زیادہ ہیں تیسرے آسمان کے فرشتے، وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تیسرے آسمان کے فرشتوں سے 10 گنا زیادہ ہیں چوتھے آسمان کے فرشتے، وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ چوتھے آسمان کے فرشتوں سے 10 گنا زیادہ ہیں 5ویں آسمان کے فرشتے، وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ 5ویں آسمان کے فرشتوں سے 10 گنا زیادہ ہیں 6ٹھے آسمان کے فرشتے، وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ 6ٹھے آسمان کے فرشتوں سے 10 گنا زیادہ ہیں 7ویں آسمان کے فرشتے، وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ 6ٹھے امام کی بتائی ہوئی فہرست ہے کہ ان 7ویں آسمان کے فرشتوں سے 10 گنا زیادہ ہیں عرش کے فرشتے جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ عرش کے فرشتے سے 10 گنا زیادہ ہیں وہ فرشتے جو لوح کا طواف کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ لوح کا طواف کرنے سے 10 گنا زیادہ ہیں وہ فرشتے جو قلم کا طواف کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ قلم کا طواف کرنے سے 10 گنا زیادہ ہیں وہ فرشتے جو کرسی کا طواف کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ کرسی کا طواف کرنے سے 10 گنا زیادہ ہیں وہ فرشتے جو سدرہ کا طواف کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ سدرہ کا طواف کرنے والے فرشتوں سے 10 گنا زیادہ ہیں وہ فرشتے جو عالم روح کا طواف کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ روح کا طواف کرنے سے 10 گنا زیادہ ہیں وہ فرشتے، روح کا طواف کرنے سے 10 گنا زیادہ ہیں وہ فرشتے جو بیت معمور کا طواف کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ سب مخلوق اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ چھٹے امام نے 2 بتائے، 2 عبادت کے رستے بتائے، ایک زمین والوں کا رستہ، ایک آسمان والوں کا رستہ۔ ایک طریقہ وہ ہے جس سے زمین والے عبادت کر رہے ہیں، ایک طریقہ وہ ہے جس سے آسمان والے عبادت کر رہے ہیں۔ مخلوقات کی فہرست آپ نے گن لی، زمین کو ایک شکل کہا جاتا ہے، آسمان کو ایک شکل کہا جاتا ہے، دونوں کو ملاؤ تو ثقلین کہتے ہیں، اور جتنی عبادت ہے یہ ثقلین کی عبادت ہے۔ اب جب علی عمر اپنے مجھ کا سر لے کر چلے تو رسول اللہ نے کہا آج علی کی ایک سر عبادت ہے ثقلین، آج علی کی ایک سر عبادت ثقلین سے افضل ہے، یعنی علی کی ایک سر آدم کی عبادت سے افضل، علی کی عبادت سے افضل، علی کی ایک سر عیسیٰ کی عبادت سے افضل۔ ارے ثقلین کی عبادت میں محمد کی عبادت میں ثقلین کی عبادت میں مصطفیٰ کی عبادت بھی شامل ہے۔ تو اتنا شجاع علی، اب میں نے بتایا نا کہ اللہ نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے خلق کیا، مگر یہاں تو عبادت سے افضل علی کی ایک ضرب ہو گئی۔ ایک ضرب کیا علی نے ایک جنگ لڑی ہے؟ کتنی جنگیں علی نے لڑی ہیں؟ جب ایک ضرب علی کی عبادت ثقلین سے افضل ہے تو سوچو علی کی سب ضربیں، تمام ضربیں علی کی کتنی افضل ہوں گی، اور جس علی کی ضربیں اتنی افضل ہیں اس علی کی عبادت کا کیا عالم ہوگا، اس علی کی عبادت کا کیا عالم ہوگا۔ تو اب پروردگار یہ تو ہو گیا علی کے لیے فیصلہ، مگر ہم اپنے لیے اگر بات کریں تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تو نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب ہماری تو مجبوری ہے، تو نے انسان کی فطرت بنائی ہے، معاش رکھا ہے، پیٹ لگا ہوا ہے، کمانا ہے، سونا ہے، نیند ہے، بچوں کی تربیت ہے، پرورش ہے، کھانا ہے، پینا ہے۔ ہم ہر وقت تیری عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟
یہ کیسے ممکن ہے کہ تیری عبادت کی جائے؟ اس نے کہا جاؤ جا کے رسول سے پوچھو. رسول اللہ کے پاس گئے. یا رسول اللہ ہر وقت اللہ کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ کہا علی کا چہرہ دیکھتے رہو. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. لیکن یا رسول اللہ اس دور میں تو علی ہے نہیں, اب علی ہم عبادت کیسے کریں ہر وقت؟ کہا دلوں میں علی کی محبت بسا لو. تمہارا چلنا بھی عبادت, تمہارا پھرنا بھی عبادت, تمہارا سونا بھی عبادت, تمہارا جاگنا بھی تمہارا جاگنا بھی. علی کی ایک ذات عبادت الثقلین سے افضل ہے. اتنا شجاع علی, اتنی شجاعت کے مالک ہیں میرے مولا کائنات کہ ایک ذر عبادت الثقلین سے افضل ہے. میں جہاں لے کے آ رہا ہوں نا, کتنی داد دو گے, کتنی داد دو گے, داد کم پڑ جائے گی جہاں میں لے کے آ رہا ہوں تقریر کو. علی کی ایک ذر عبادت الثقلین سے افضل ہے. ایک ذر, اتنا شجاع علی. آج تمہارے ہاں, آج ہمارے ہاں اگر کوئی مر جائے بہادر تو اسے شجاعت کے تمغے میں نشان حیدر دیا جاتا ہے. جب وہ اپنی شجاعت کی معراج پہ پہنچ جائے تو اسے شجاعت کا تمغہ نشان حیدر دیا جاتا ہے. اور جب خود حیدر شجاعت کا مظاہرہ کرے تو انہیں کون سا تمغہ ملے گا؟ حیدر شجاعت کا مظاہرہ کرے تو انہیں کون سا شجاعت کا تمغہ ملے گا؟ بھائی کوئی تمغہ رسول اللہ نے ہمیں تو نہیں نظر آتا بظاہر کہ علی کسی جنگ میں جا رہے ہو یا کوئی اسٹیکر یا کوئی بیج لگاؤ کہ رسول اللہ نے علی کو شجاعت کا تمغہ دیا. تو علی کو شجاعت کا تمغہ کہاں ملا؟ علی کو شجاعت کا تمغہ کہاں ملا؟ تو یا رسول اللہ کوئی تمغہ دے دے علی کو. رسول اللہ نے کہا بے وقوف ہو, کیا تم نے خیبر میں دیکھا نہیں؟ کل علم دیں گے اس کو جو مرد ہوگا. رسول خیبر میں علی کو علم نہیں دے رہے, یہ رسول خیبر میں علی کو شجاعت کا تمغہ. رسول خیبر میں علی کو شجاعت کا تمغہ دے رہے ہیں. اتنے شجاع, ایسا تمغہ تو کبھی کسی کو ملا ہی نہیں. یہ تمغہ انبیاء کی وصایت میں آیا ہے, یہ تمغہ انبیاء کی وراثت میں آیا ہے جو علی تک اللہ نے محمد کے ذریعے پہنچایا کہ علی کو شجاعت کا تمغہ دو. تو کیا شجاعت کی سرحدیں علی پر ختم ہو گئی؟ کیا کوئی ایسا نہیں گزرے گا جو علی سے شجاع ہو؟ بھائی آدم سے لے کے علی تک تو علی شجاع تھے. آدم سے لے کے علی تک علی شجاع تھے. کیا علی کے بعد قیامت تک کوئی شجاع نہیں ہوگا جو علی ہی کے برابر کا شجاع ہو, جو علی ہی کے مقابلے کا شجاع ہو, جو علی ہی کے لیول کا شجاع ہو؟ کیا کوئی ایسا شجاع نہیں گزرے گا؟ ہاں وہی گزرے گا جسے یہ شجاعت کا تمغہ علی دے دے. تو جنگ صفین کا میدان سجا, جنگ صفین کا میدان سجا. جنگ صفین کو جنگ لیلۃ الحریر بھی کہا جاتا ہے. لیلۃ الحریر اس لیے کہتے ہیں, حریر کہتے ہیں کتوں کو, کتوں کی رات, کتوں کے بھونکنے کی رات کو لیلۃ الحریر کہتے ہیں. جنگ صفین کو لیلۃ الحریر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ خالصتاً علی کی جنگ تھی. اس سے پہلے جتنی جنگیں لڑیں علی نے اسلام کے لیے لڑیں, اس سے پہلے جتنی جنگیں لڑیں علی نے رسول کے لیے لڑیں, لیکن یہ وہ جنگ ہے جو خالصتاً علی کے لیے لڑی گئی ہے. تو یہاں پر یہ فیصلہ دیا گیا لیلۃ الحریر کہہ کر, کتوں کے بھونکنے والی جنگ کہہ کر یہاں فیصلہ دیا گیا کہ جب بھی علی کے مقابلے میں کوئی آ جائے تو سمجھ لو وہ بھونکتے ہیں. جنگ صفین لیلۃ الحریر آ گیا باطل علی کے مقابلے پر. آ کے اس نے للکارا, اے علی تم میرے مقابلے پہ آؤ, تم میرے مقابلے پہ آؤ. اور میرے مقابلے پہ کیا, میرے 7 بچے ہیں, 7 بیٹے ہیں میرے. میرا ہر بیٹا 10,000 آدمیوں کی طاقت رکھتا ہے. میرا ہر بیٹا 10,000 آدمیوں کی طاقت رکھتا ہے. تو علی تم آؤ میرے مقابلے میں اور میرا بیٹا تمہیں ہرا دے گا, شکست دے دے گا. اب لوگوں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ الٹا اور علی خیمے سے نکلے, برآمد ہوئے. اب علی آئے اس کے مقابلے پہ, ابو شاشا کے مقابلے پر علی آئے. ابو شاشا کا پہلا بیٹا آیا, اس نے یہاں سے رجس پڑھا, علی نے وہاں سے رجس پڑھا. یہ آگے بڑھا, علی نے اس کے کمر کے پٹکے میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ابو شاشا کے بیٹے کو علی نے ہاتھ اچھالا.
بیٹا آیا, علی نے کمر کے پٹکے میں ہاتھ ڈالا, ہوا میں اچھالا. تیسرا بیٹا آیا, ایسے ہی علی نے 7 بیٹوں کو جب ہوا میں اچھال دیا. ابو شاشا غصے میں, ابو شاشا غضبناک, جب غضبناک ہوتا ہے تو 10,000 کی طاقت وہ 20,000 کی طاقت ہو جاتی ہے. یہ 80,000 لوگوں کی طاقت ہے جو علی کے مقابلے میں آئی ہے. اب ابو شاشا علی کے مقابلے میں آیا, علی نے کمر کا پٹکا پکڑا اور ہوا میں اچھالا. یہ اتنی تیزی سے اقدام ہوا کہ جب ابو شاشا ہوا میں جا رہا تھا تو ابو شاشا کا پہلا بیٹا زمین پر آ رہا تھا. ابو شاشا کے پہلے بیٹے کو ہوا میں 2 ٹکڑے کر دیا. دوسرا بیٹا ہوا میں 2 ٹکڑے ہو گیا. 7 بیٹوں کو ہوا میں 2 ٹکڑے کیا. 8ویں بیٹے کو 8ویں خود ابو شاشا کو علی نے ہوا میں 2 ٹکڑے کر دیا. جب علی نے ہوا میں 2 ٹکڑے کر دیا, لوگ کہنے لگے عجب شان سے علی لڑے, ہم نے علی کو آج تک اتنی شان سے لڑتے ہوئے نہیں دیکھا, عجب شان سے علی لڑ رہے تھے. ابھی لوگ یہ کہہ رہے تھے خیمے کا پردہ پھر الٹا, دیکھا علی, دیکھا خیمے سے علی آ رہے ہیں, دیکھا علی آ رہے ہیں. بڑے شوق سے, بڑے خوشی سے علی اس سوار کے پاس پہنچے. لوگ حیران ہو گئے, یہاں بھی علی, وہاں بھی علی, میدان میں ہر طرف علی علی کی اس سوار نے میدان میں علی علی کروا دیا, میدان میں علی علی کروا دیا. جیسے ہی کہا کہ یہاں بھی علی, وہاں بھی علی, علی نے سوار کے چہرے سے نقاب اٹھا کر کہا آسا قمر بنی, آسا قمر بنی. اب علی نے وہ شجاعت کا تمغہ جو رسول نے علی کو دیا تھا وہ علی نے عباس کو دیا. اب وہ شجاعت کا تمغہ عباس تک آ گیا, وہ شجاعت کا تمغہ عباس تک آ گیا. اور علی نے یہ اعلان کیا ھذا قمر بنی ہاشم. جس طرح رسول نے علی کو علم دیا تھا اسی طرح علی نے عباس کو علم دیا. اور جس طرح رسول نے غدیر میں کہا تھا من کنتو مولا ہے ھذا علی مولا, اسی طرح علی نے صفین میں کہا ھذا قمر بنی. وہ غدیر کا ھذا صفین تک آیا, وہ غدیر کا ھذا صفین تک آیا. اور عباس شجاعت کے کیوں نہ ہو, شجاعت کے اس مرتبے پر کیوں نہ ہو, شجاعت کے اس مرتبے پر علی مسجد کوفہ میں تشریف فرما دے. سائل آ گیا, وقت ہے نا, ابھی تو سنگت نہیں آئی نا, کیا 11:30 تک آئی گی, کیونکہ بہت گوشے ہیں. جب اس نے کہا کہ حضرت عباس پہ تقریر کرنی ہے تو میں 1 ہفتے سے پریشان تھا کہ میٹر اتنا ہے, اس کو کس طرح سے سمیٹا جائے, کس طرح سے تقریر بنائی جائے, کیا کیا جائے, بہت پریشان تھا. بہرحال میں نے کل شب بڑی مشکل سے اس کو طے کیا ہے سفر کو کہ کون سی روایت چھوڑنی ہے, کون سی پڑھنی ہے, کیونکہ ہر روایت ہی پڑھنے والی ہے. یقین کریں کہ میں پڑھتا جاؤں, عقیدے کی بلندی پہ آپ پہنچتے جائیں گے. اور یہ کہ اگر میں وہ ساری روایتیں پڑھ دوں تو کم از کم آدھا گھنٹے کی وہ روایتیں اور آدھا گھنٹے کی آپ کی داد ہوگی. تو میں کچھ پڑھتا ہوں, کچھ چھوڑتا ہوں, جو میرے موضوع میں آتا جائے گا وہ پڑھتا جاؤں گا, آپ لوگوں کے حوالے کرتا جاؤں گا. بزرگ تشریف فرمائے, میں دعا لے کے اگر بزرگ میرے لیے صرف ہاتھ بھی اٹھا لیں تو میری کامیابی کے لیے یہ تمغہ ہے, یہ تمغہ ہے میری کامیابی کے لیے کہ اگر بزرگ دعائیں دے دیں, اور میرے جوان تو میرے ساتھ دیتے ہی ہیں ہمیشہ, کہ مولا علی مسجد کوفہ میں تشریف فرما دیں. کہ ایک سائل آ گیا, کہنے لگا یا علی حاجت لے کے آیا ہوں. عجیب تھرک رہی تھی طبیعت اس روز نا, اصحاب کی بھی اور امیر المومنین کی بھی. مولا علی مسکرائے کہ کیا حاجت لے کے آئے ہو؟ سائل نے کہا یا علی, مسکرا کے کہا اس کو تعجب ہوا کہ علی پوچھ رہے ہیں کیا حاجت لے کے آئے ہو. اس نے کہا یا علی ہماری حاجت ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں. تو علی مسکرائے. علی نے کہا کمبر جاؤ دوڑو, اور دوڑ کے گھر جاؤ اور فلاں جگہ فلاں ٹوکری رکھی ہے, وہ ٹوکری لے کے آ جاؤ. کمبر دوڑے, یہ روایت کا لفظ ہے اور یہ روایت بھی کمبر سے ہے. کمبر کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا. علی نے کہا تھا دوڑ کے جاؤ, تو کمبر دوڑ کے گئے. دوڑنے میں آپ نے غور کیا, دوڑنے میں فرق ہے, دوڑنے میں فرق ہے. کبھی کبھی دوڑنا ثواب ہوتا ہے, کبھی کبھی دوڑنا عذاب ہوتا ہے. کمبر دوڑے, کمبر پہنچے, مولا علی کے دروازے پہ دق الباب کیا. کمبر کہتے ہیں میں نے دق الباب کیا, دروازہ نہ کھولا. میں نے دوسری مرتبہ دق الباب کیا,
دروازہ نہ کھلا. اب میں تیسری مرتبہ دق الباب کرنے والا تھا کہ اس سے پہلے ہی دروازہ کھلا اور فضا نے کہا کہ کون ہے؟ میں نے کہا میں قمر ہوں اور امیر المومنین نے کہا ہے فلاں جگہ فلاں ٹوکری رکھے وہ لے کے آؤ. تو فضا اندر گئیں مگر فضا کو آنے میں بہت تاخیر ہو گئی. فضا نے بہرحال مجھے ٹوکری لا کے دی. میں نے دیر سے آنے کا سبب پوچھا تو فضا نے کہا کہ دیر سے آنے کا سبب یہ ہے کہ میں شہزادی بی بی عالیہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے کلام کر رہی تھی. بی بی زینب نے یہ کہلوایا ہے، شہزادی نے یہ کہلوایا ہے کہ جلدی سے جا کے مسجد میں جاؤ اور میرے بابا سے کہو کہ آپ کے ہاں ایک بچے کی آمد ہوئی ہے اور جلدی سے آگے اس بچے کا نام تجویز کریں، ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم منتظر ہیں. تو قمر نے پوچھا کس زوجہ سے ہوا؟ تو کہا ام البنین سے اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے. قمر دوڑے، قمر مسجد میں گئے، جا کے مولا علی کو ٹوکری دی. مولا علی نے ٹوکری ساحل کو دی. ساحل چلا گیا ٹوکری لے کر. گویا کہ جب کسی بڑے بادشاہ کے ہاں کوئی ولادت ہوتی ہے نا تو فقیروں سب صاحبان عقیدہ بیٹھے، میں جملہ دینے جا رہا ہوں کہ جب فرصت ملی تو قمر نے کہا یار مولا علی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. اب اس سے پہلے یہ قمر کچھ کہتے ہیں، امیر المومنین نے کہا قمر تمہارے چہرے کا تبسم بتا رہا ہے کہ آج کچھ انوکھی خبر لے کے آئے ہو. قمر نے کہا یا علی بالکل ایسا ہی ہے، میں ابھی گھر گیا تھا، فضا نے کہا کہ شہزادی عالیہ نے کہا ہے کہ آپ کیا ایک بچے کی آمد ہوئی ہے، ایک بچے کا ظہور ہوا ہے. تو میں وہ خبر لے کے آپ تک آیا ہوں اور کہا ہے کہ جلدی آئیں اور آپ آ کے بچے کا نام تجویز کریں. یہاں ولادت نہیں ظہور ہوتا ہے. نور ہی نور جب ہے آل نبی دل یہ کیوں پر فتور ہوتا ہے. ارے نور ہے تو ولادتیں کیسی، نور کا نور ہے تو ولادتیں کیسی، نور کا تو ظہور ہوتا ہے. امیر المومنین نے جیسے ہی سنا، کیونکہ یہ تو خواہش تھی نا، عقیل سے اپنے بھائی عقیل سے کہا تھا کہ میرے لیے قبیلہ عرب کی ایک ایسی شجاع خاتون کا انتخاب کرو کہ جس سے ایک بیٹا ہو جو کربلا میں میرے حسین کا ساتھی ہو. تو علی کی خواہش چاہتے تھے. علی بس اس لیے صفین میں عباس کو لائے کہ وہ اپنی خدائی میں ذرا سا شیر دکھاتے تھے. علی گھر کی طرف جانے لگے. علی اچھا یہ پہلے بچے کی ولادت تو نہیں نا علی کیا؟ علی کیا تو پہلے حسن بھی آئے حسین بھی آئے. جب امام حسن کا ظہور ہوا تو سلوات پڑھی امام حسن نے رسول خدا تشریف لائے گا. علی بچے کا کوئی نام رکھا. مولا علی نے کہا یا رسول اللہ آپ پہ سبقت نہیں کر سکتا. رسول اللہ نے کہا میں اللہ پہ سبقت نہیں کر سکتا. جبریل آئے اور کہا کہ اللہ بعد تحفہ درود و سلام کے کہتا ہے کہ بچے کا نام حسن رکھو. میں محسن ہوں، بچے کا نام حسن رکھو. اب ایک اور بچہ آیا. رسول اللہ تشریف لائے کہا علی بچے کا کوئی اللہ کا ایک نام ہے. تو اب جب آدم کی تخلیق ہوئی تو آدم نے 5 انوار دیکھے. آدم نے کہا پروردگار یہ 5 انوار کون ہیں؟ حدیث قدسی میں محمود ہوں یہ محمد ہے، میں اعلیٰ ہوں یہ علی ہے، میں فاطر السماوات والارض ہوں یہ فاطمہ ہے، میں محسن ہوں یہ حسن ہے، میں قدیم الاحسان ہوں یہ حسین ہے. ہو گیا. اب علی گھر میں داخل ہوئے. زینب بچے کو لے کے آئیں. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. زینب بچے کو لے کے آئیں اور کہا یا علی دیکھیے بابا یہ بچہ کتنا وجیح ہے، کتنا وجاہت کا مالک ہے یہ بچہ، اس بچے کا کوئی نام رکھیں. کہا زینب میں اللہ پہ سبقت نہیں کر سکتا. جبریل نازل ہوئے. کہا اللہ بات تحفہ درود و سلام کے کہتا ہے اس بچے کا نام عباس رکھو، اس بچے کا نام عباس رکھو. اب حدیث قدسی آگے بڑھی. میں محمود یہ محمد، میں اعلیٰ یہ علی، میں فاطر السماوات والارض یہ فاطمہ، میں محسن یہ حسن، میں قدیم الاحسان یہ حسین، میں عبوس یہ عباس. میں عبوس یہ عباس. تو اللہ نے کہا میں عبوس ہوں یہ عباس ہے. تو عباس کی شجاعت کیوں نہ ہو کہ اللہ نے قرآن کے سب سے جلالی لفظ سے
عباس کا نام تجویز کیا. قرآن میں سب سے جلالی اللہ نے اس سے منسوب کر کے نام عباس رکھا. تو عباس کی جلالت، عباس کی شجاعت کیوں مشہور نہ ہو؟ اور اتنی پائیکی آپ کو میں موضوع سے ہٹا نہیں ہوں، میں آپ کو موضوع پہ لے کے آؤں گا. وہ شجاعت تھی عباس کی، وہ شجاعت تھی عباس کی کہ کربلا میں میں مثال دے دوں، ایک مثال لے کے آگے بڑھتا ہوں کہ جنگ عہد تھی، بھاگنے والے بھاگ گئے. اب رسول ہیں اور مولا علی ہیں. اب رسول اللہ بتاتے جاتے ہیں علی کو، علی یہاں سے آ رہا ہے، علی این علیہم، اس کو ختم کرو. علی اب یہاں سے حملہ کر رہا ہے، اس کو ختم کرو. علی اب یہاں سے آ گیا، اس کو ختم کرو. علی جیسا شجاع اس کے ہوتے ہوئے لوگ رسول تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن عباس کی زندگی میں کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ حسین کے خیمے تک آ جاتا. تو عباس کی شجاعت عملی نمونہ ہے علی کی جنگ کا. علی ایک باغ تھا، مولا علی نے کہا کہ عباس اس باغ کی رکھوالی کرنی اور اس باغ میں کسی کو داخل نہیں ہونے دینا، اس باغ میں کسی کو داخل نہیں ہونے دینا. جب کربلا کا مولا عباس کی شجاعت ایسی تھی کہ جب کربلا میں جنگ کی ہے نا حضرت عباس نے، تو ایسی مارکت العارہ جنگ کی ہے کہ روحانی طور پر مولا علی نے بھی رش کیا. کسی کے قدم اکھاڑ رہے تھے، کسی کے سر اڑا رہے تھے، بجلی کی طرح جاتے تھے، بجلی کی طرح واپس آتے تھے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کب عباس صف میں داخل ہوئے، کب واپس آ گئے. بس لوگ دیکھتے تھے کہ کبھی تن گر رہے ہیں، کبھی دھڑ گر رہے ہیں، کبھی سر گر رہے ہیں، کبھی پاؤں کھڑ رہے ہیں. لوگ یہ کہہ، اور یہ تو عباس کی جنگ تھی. عباس کا جو رجز ہے نا، وہ رجز ہی عباس کی شجاعت کا مظاہرہ کرتا ہے، جس کو میر انیس نے لکھا کہ سرکش ہے سب ہماری، حضرت عباس کہہ رہے ہیں سرکش ہے سب ہماری زبردستیوں سے زیر. دادا شجاع باپ جواں مرد ہم دلیر، جب رت پڑا ہے کر دیے ہیں زخمیوں کے ڈھیر. لائے ہیں جا کے آگ سے پانی خدا کے شیر، افریت کانپتے ہیں وہ چوٹیں ہماری ہیں، بیر العلم میں کود کے تلواریں. جنگ قدم ہم نے نکالے، دم میں تنے کفار کے دم ہم نے نکالے. کعبے سے دعا کر کے صنم ہم نے نکالے، کعبے سے دعا کر کے صنم ہم نے نکالے. اسلام کے لشکر کے علم ہم نے نکالے، اسلام کے لشکر کے علم ہم نے نکالے. رنگے رخ کفار عرب ہو گیا فخر سے، ایک ضرب میں باطل کو جدا کر دیا. میرا موضوع یاد ہے کہ میں نے علم سے شروع کیا تھا، اور میر انیس نے کہا، حضرت عباس نے کہا کہ اسلام کے لشکر کے علم ہم نے نکالے. میں نے شروع کیا تھا ضرب سے، تو مولا عباس نے کہا ایک ضرب میں باطل کو جدا کر دیا حق سے. تو حضرت عباس کے رجز سے میرا موضوع خود بخود متصل ہو گیا. کہا عباس یہ باغ ہے، اس کی رکھوالی کرنی، کسی کو اس کے اندر داخل نہیں ہونے دینی. حضرت عباس پہرے داری پہ کھڑے ہو گئے. ایک سوار آیا اور آ کے وہ اندر داخل ہونے کی کوشش کرنے لگا. عباس نے کہا کہ تو اندر داخل نہیں ہو سکتا، وہیں رک جا، تو باغ میں داخل نہیں ہو سکتا. میرے بابا نے کہا ہے کہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا، اور اگر تو باغ میں داخل ہونا چاہتا ہے تو تجھے پہلے مجھے مارنا پڑے گا. جب تک عباس زندہ ہے تو اس باغ میں داخل نہیں ہو سکتا. وہاں سے سوار نے تلوار نکالی، یہاں سے عباس نے تلوار نکالی. اب عالم یہ ہے کہ وہ سوار حملے کرتا ہے، عباس اس کی ضربوں کو روکتے جاتے ہیں. وہ ضرب لگاتا ہے، عباس ضرب کو روکتے ہیں. ابھی عباس حملہ نہیں کر رہے، وہ بہت زور کا حملہ کرتا ہے، عباس اس کی ضرب کو روکتے ہیں. وہ پھر ضرب لگاتا ہے، عباس پھر اس کی ضرب کو روکتے ہیں. دوسری طرف یہ عالم تھا کہ ایک عورت گھر میں تھی، اپنے شوہر کے ساتھ تھی. اس کا شوہر مجاہد تھا، اس کو اگلے دن جنگ کے لیے جانا تھا. وہ بھوکا تھا. اس نے بیوی سے کہا میں بھوکا ہوں، میرے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرو. بیوی اس کی گئی گندم لینے کے لیے کہ روٹیاں پکا کے اس کو دے دوں گی، کھانا کھائے گا. بیوی گئی ہے اور وہ گندم لے کے جب واپس آ رہی تھی تو اس نے تلواروں کی آواز سنی. وہ متوجہ ہوئی تو وہ حیران ہو گئی کہ اس محلے میں، عرب کے اس محلے میں دو برابر کے شجاع آپس میں لڑ رہے ہیں. وہ حملے پہ حملے کیے جاتا ہے، یہ حملے پر حملہ روکے چلے جا رہا ہے. وہ یہ جنگ دیکھتی رہی اور رات بھر ان دونوں کی جنگ جاری رہی. وہ ضرب لگاتا جاتا ہے، یہ ضرب کو روکتا جاتا ہے.
یہاں تک کہ مطلع انوار نمودار ہوا اور صبح ہو گئی، سورج نکلا۔ اب اس نے اپنے آپ کو چھوڑ کے کہا ارے صبح ہو گئی، میرا شوہر رات بھر بھوکا رہا۔ بھوکا شوہر گویا کہ وہ بھوکا شیر تھا۔ اب جب یہ گھر پہنچی تو شوہر نے کہا، تو سوال پیدا ہوا نا شوہر کے دماغ میں کہ میں بھوکا تھا، تو میرے لیے کھانا کیوں نہیں لائی؟ اور دوسرا سوال یہ کہ تو رات بھر تھی کہاں؟ شوہر کے لیے تو یہ سوال بہت اہم ہے کہ رات بھر تو تھی کدھر؟ اب اس نے تلوار نکالی، کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس شوہر نے بیوی کو قتل کرنے کے لیے تلوار نکالی، وہاں سے بیوی نے دیکھا کہ ایک اور تلوار لٹک رہی ہے، بیوی گئی، اس نے جا کے تلوار نکالی۔ اب شوہر بیوی پر حملہ کرتا جا رہا ہے، یہ اس کی ضربوں کو روکتی جا رہی ہے۔ شوہر حملہ کرتا ہے، یہ ضرب کو روکتی ہے، وہ حملہ کرتا رہا، یہ ضربوں کو روکتی رہی۔ شوہر تھکا، اس نے تلوار کو پھینکی، کہا میں تو مجاہد ہوں، جنگیں لڑتا ہوں، میں نے تو جنگیں لڑتے ہوئے دیکھی ہیں، میں نے تو جنگیں لڑنا سیکھی ہیں، تو میں تو حملے کر رہا ہوں، تو میرے ساتھ رہتی ہے، تو نے یہ جنگ کے جوہر کہاں سے سیکھے؟ اس نے کہا میں نے جوہر نہیں سیکھے، جب تو مجھ پہ حملے کر رہا تھا میرے ذہن میں وہ خاکہ بن رہا تھا جو میں جنگ دیکھ کے آ رہی تھی کہ سوار حملہ کرتا ہے، وہ ضربوں کو روکتا ہے۔ اس کی حیرت بڑھ گئی، اس نے کہا چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ اب جب یہ چلے دونوں میاں بیوی اور وہاں پہنچے تو وہ دونوں سوار آپس میں لڑ رہے تھے، وہ اسی برابری کا حملہ کرتا تھا، وہ ضرب لگاتا تھا، یہ ضرب کو روکتی تھی، وہ ضرب لگاتا تھا، یہ ضرب کو روکتے تھے، وہ ضرب لگاتا تھا، عباس ضرب کو روکتے تھے، یہاں تک کہ سوار تھک گیا، اس نے چہرے سے نقاب ہٹائی، کہا عباس بس، میں علی ہوں تمہارا باپ، چلو چل کر نماز ادا کریں۔ ارے جملہ تو یہ ہے کہ علی ضرب لگا رہے تھے، عباس ضرب روک رہے تھے۔ کون سی ضرب لگا رہے تھے؟ یہ وہ ضرب تھی جو عبادت ثقلین سے افضل تھی۔ عباس علی کی ضرب نہیں روک رہے تھے، عبادت ثقلین۔ عباس علی کی ضرب نہیں روک رہے تھے، عباس چاہے تو عبادت ثقلین رکی رہے، عباس چاہے تو آدم کی عبادت رک جائے، عباس چاہے تو نوح کی عبادت رک جائے۔ یہ ہے عباس کی شجاعت۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اتنی شجاعت کے بعد بھی اگر کسی میں ایثار آ جائے تو حیرت کی بات ہے۔ اچھا مولا، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ خم سے لے کے حاضہ کو صفین تک آئے، خیبر سے علم کو لے کے مولا علی صفین تک آئے، تو مولا علی کی ہر وراثت، جیسے مولا علی رسول کے بعد بلا فصل خلیفہ ہے نا، اسی طرح حضرت عباس مولا علی کے بلا فصل خلیفہ ہیں۔ تو علی کی ہر خلافت، وصایت، وراثت، جو کچھ بھی مولا علی کے پاس ہے وہ سب بلا فصل حضرت عباس تک آ رہی ہے۔ یہاں تک کہ امیر المومنین کی شان میں جو آیتیں نازل ہوئی نا وہ بھی بلا فصل حضرت عباس تک آ رہی ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نماز میں علی تو ہو اور عباس نہ ہو؟ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ اور بلا فصل کا مطلب ہے کہ پہلے وہ ہوں گے اور بعد میں یہ ہوں گے، پہلے وہ اور بعد میں یہ۔ تو اب علی ہو نماز میں اور عباس نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ چھٹے امام نے کہا، امام جعفر صادق علیہ السلام، آیت اللہ شیخ محمد ابراہیم خصائص عباس اور بہار الانوار علامہ مجلسی اور امالی شیخ صدوق، میں نے 3 بڑے حوالے آپ کے حوالے کر دیے۔ حوالے میں نے آپ کے حوالے کر دیے کہ تینوں نے لکھا چھٹے امام کی حدیث کہ حضرت عباس، ہمارے چچا عباس عبد الصالح ہیں، عبد الصالح ہیں۔ اسی لیے جب آپ حضرت عباس کی زیارت وارثہ کے بعد پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یا ایھا العبد الصالح مطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین ولفاطمہ والحسن والحسین۔ تو آپ پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا ایھا العبد الصالح۔ چھٹے امام نے کہا ہے کہ عباس عبد الصالح ہے، تو ہم تشہد میں کہہ رہے ہیں علی ولی اللہ کی گواہی دے رہے ہیں، تو بلا فصل سلام میں عباس کو ہونا چاہیے، اسی لیے تو ہم سلام میں تشہد میں علی آ گئے، سلام میں عباس آئیں گے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آپ تم تشہد میں علی ولی اللہ پڑھو یا نہ پڑھو، ارے سلام میں علی کا بیٹا
علی کا بیٹا تم پڑھتے رہو تشہد میں، پڑھو یا نہ پڑھو. تو میں نے کہا کہ جہاں شجاعت ہو وہاں ایثار ہو، یہ بہت بڑی بات ہے. سنگت آ گئی ہے کیا؟ میں مسائل سے متصل ہونا چاہ رہا ہوں. تو امیر المومنین مسجد میں تشریف فرما تھے. دور رسول کی بات ہے کہ ایک حاجت مند مسجد نبوی میں داخل ہوا. رسول اللہ نے کہا کہ کیا حاجت لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں مہمان ہوا ہوں مدینے میں، مگر یہ کہ میرے پاس نہ گھر ہے، نہ پیسے ہیں، نہ مال و متاع ہے، نہ میرے پاس کھانا ہے، کھانے کا سامان ہے، نہ میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے ہیں، لیکن مجھے 3 دن مدینے میں گزارنے ہیں، پھر میں مدینے سے چلا جاؤں گا. رسول اللہ نے کہا کہ کون ہے جو اس کو میرا مہمان سمجھ کر اپنے گھر 3 دن مہمان رکھے؟ کوئی نہیں بولا، حالانکہ بڑے بڑے یاران رسول موجود تھے مگر کوئی نہ بولا. بڑے بڑے مالدار موجود تھے مگر کوئی نہ بولا. بڑے بڑے عدل کرنے والے موجود تھے مگر کوئی نہ بولا. بڑے بڑے سچے موجود تھے مگر کوئی نہ بولا. وہی بولا کہ جسے شجاعت کا مظہر کہا جاتا ہے، جسے عجائبات کا مظہر کہا جاتا ہے. یا رسول اللہ، میں اس کو اپنے گھر مہمان رکھوں گا. اس عالم میں امیر المومنین نے کہا کہ ابھی گھر میں فاقے ہو رہے ہیں اور امیر المومنین کے پاس خود پہننے کے لیے کپڑے نہیں، پھٹے پرانے پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے، اور گھر میں مولا علی کے اس وقت جو کھانا ہے وہ اپنی چھوٹی بیٹی کو کھلانے کے لیے رکھا ہے. تو مولا علی نے کہا میں اس کو مہمان رکھوں گا. مولا علی اس کو گھر لے گئے اپنے، اور گھر لے جا کر امیر المومنین نے کہا کہ زہرا دیے بجھا دو اور ہماری چھوٹی بیٹی کو دیے بجھا کر سلا دو، اور اس کو کہا کہ تم یہ کھانا کھا لو. اس بیٹی کے حصے کا کھانا اس مہمان کو دے دیا. جب مہمان کو دیا تو امیر المومنین خود بھی منہ چلاتے رہے کہ کہیں اس کو یہ احساس نہ ہو کہ خود بھوکا رہ کر مجھے کھانا کھلا رہا ہے. تو امیر المومنین منہ چلاتے رہے. اگلے دن کا کھانے کا انتظام کرنا تھا. امیر المومنین یہودی کے پاس گئے اور جا کر مزدوری کی، اور مزدوری کر کے کھانا، صرف اتنا کھانا ملا کہ اس مہمان کو کھلا دیا. 3 دن امیر المومنین کے ہاں فاقے رہے اور اس مہمان کی تیمارداری کی قسمہ پرسی کے عالم میں. پھر امیر المومنین جب 3 دن گزر گئے اس کو لے کے گئے گھر، اور گھر لے جا کر امیر المومنین نے اس کو مسجد میں لے گئے اور رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ اس کی مہمان نوازی ہو گئی، یہ رخصت چاہتا ہے. رخصت کر دیا. اب امیر المومنین گھر آئے تو گھر آ کر بی بی سیدہ نے کہا اے میرے والی، اے میرے وارث، بہت فاقے ہیں، آپ بہت فاقوں میں ہیں، بھوکے ہیں بچے، کچھ انتظام کیجیے. امیر المومنین نے کہا سیدہ ہمارے پاس اب کچھ نہیں کھانے کے لیے. تو کہا بابا کے پاس جائیے. امیر المومنین پھر مسجد میں آئے، رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس نہ اتنا مال ہے کہ ہم کھانا لے کر کھا سکیں. رسول اللہ نے مولا علی کو 1 درہم دیا اور کہا کہ یا علی اس درہم سے اپنے آج کے کھانے کا انتظام کرو. مولا علی خوش ہوئے، چہرے پہ مسرت آئی، تبسم آیا، مسکان آئی. مولا علی چلے تو رستے میں مقداد آئے. مقداد بڑے مزمحل تھے. علی نے پوچھا اس اضمحلال کی وجہ کیا ہے؟ مقداد کا مولا آقا میں فاقے سے ہوں. مولا علی نے وہ 1 درہم مقداد کو دے دیا. اور اب مولا علی گھر کی طرف نہیں گئے، مولا واپس مسجد کی طرف آئے، اور مسجد میں مولا سیدھے اپنے سیدھے ہاتھ کو، سیدھی ہتھیلی کو اپنے سیدھے رخسار کے نیچے رکھا اور اپنا الٹا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کے مسجد نبوی میں لیٹ گئے. اور گھر اس لیے نہیں گئے کہ میں اس شرمندگی سے گھر کیسے جاؤں کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں اور سیدہ اور بچے گھر میں بھوکے ہیں. مولا علی استراحت فرمانے لگے. رسول اللہ آئے. رسول اللہ نے مولا علی کو ہلایا، جھنجھوڑا اور کہا یا علی آپ گھر نہیں گئے کھانا لے کے؟ کہا یا رسول اللہ مقداد آئے، انہوں نے کہا کہ میں فاقے سے ہوں، میں نے وہ 1 درہم ان کو دے دیا. تو رسول خدا نے کہا یا علی آپ کے اس عمل کی خبر مجھے خدا نے پہلے ہی دے دی تھی، اور اس کے عوض آپ کو بہت انعام دیا جا رہا ہے. اور قرآن میں اللہ نے آپ کے لیے آیت نازل کر دی جو میں نے سرنامے میں تلاوت فرمائی، وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ وہ لوگ
جو خود بھی ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن اپنی ضرورت پر دوسروں کو فوقیت دیتے ہیں. اس آیت کے مصداق بھی یا علی ہیں یا علی کا بلا فصل خلیفہ حضرت عباس ہے کہ جو خود بھی ضرورت مند ہو اور دوسروں کو اپنی ذات پر فوقیت دیں. یہ بات تب سمجھ میں آئی جب شب عاشور پانی پلایا جا رہا تھا بچوں کو. تو جب پانی ختم ہو گیا تو عباس نے، حالانکہ خود بھی ضرورت مند تھے، خود بھی پیاسے تھے، مگر اپنے حصے کا پانی عباس نے بچوں کو پلا دیا. یہ ایثار عباس کا تھا. اسی ایثار کی وجہ سے عباس کو سقا کا لقب ملا. عباس کو سقا کا لقب دے دیا گیا. بڑی آس تھی عباس سے بہنوں کو، بڑی آس تھی عباس سے شہزادیوں کو، یہاں تک کہ امام حسین کو بھی عباس سے بڑی آس تھی. ایک ذاکر کربلا میں مصائب پڑھ رہا تھا تو اس نے کہا کہ حضرت عباس کی پناہ میں تھے امام حسین عاشور کے دن. یہ کہہ کے پھر اس نے مجلس پڑھنے کے بعد معافی مانگی کہ شاید میں نے مبالغہ آرائی کر دی. تو خواب میں امام حسین خود تشریف لائے اور کہا کہ تو نے بالکل صحیح کہا تھا. شب عاشور میں عباس شب عاشور میں عباس کی پناہ میں تھا. شب عاشور میں عباس کی پناہ میں تھا. جو حسین عباس کی پناہ میں ہو تو سوچو کہ زینب کو عباس سے کتنی آس ہوگی. اور جب وہی عباس عاشور کے دن حسین سے اجازت لے کر میدان کی طرف جانے لگا تو زینب نے کہا کہ میرے بھیا عباس کو بلاؤ، میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. میرے بھیا عباس کو بلاؤ. جب عباس آئے تو زینب نے کہا عباس تم جا رہے ہو، عباس تم جا رہے ہو. 21 رمضان تھی، میرے بابا نے میرے بازوؤں کا بوسہ لیا. میں نے پوچھا بابا ان بازوؤں کے بوسہ لینے کی وجہ بتائیے. تو امیر المومنین میرے بابا نے فرمایا کہ ارے زینب کربلا میں تمہارے بازوؤں پر رسیاں باندھ دی جائیں گی. تو میں نے کہا بابا ارے کربلا میں میرا عباس بھی تو ہوگا، عباس کے ہوتے ہوئے میرے بازوؤں پر رسن باندھی جائے گی. ارے عباس آج تم جا رہے ہو، مجھے یقین ہو گیا زینب اجڑ گئی. آج مجھے یقین ہو گیا کہ زینب اجڑ گئی. آج زینب اجڑ گئی. میرے سر سے ردا چھن جائے گی، میرے بازوؤں پر رسیاں باندھی جائیں گی. پھر زینب نے بیویوں کو مخاطب کر کے کہا کہ کل شب میں نے تم سب کی رداؤں کی ضمانت لی تھی، میں سب کی ضمانت واپس لے رہی ہوں. ارے میرا عباس کربلا میں میدان میں جا رہا ہے، میرا عباس کربلا کے میدان میں جا رہا ہے. عباس میدان میں آئے، بڑی جنگ کی عباس نے. فرات پہ پہنچ گئے. وہی ایثار عباس کا. مشکیزہ بھر لیا، چلو میں آپ لیا عباس نے، مگر پانی نہیں پیا چونکہ خود ضرورت مند تھے، پانی کے پیاسے تھے. مگر حسین کے بچوں کا خیال آیا. خیمے سے آلاتش کی صدائیں آ رہی تھی، آلاتش کی صدائیں سن رہے تھے. حسین نے خود پانی، عباس نے خود پانی نہ پیا. عباس اب جو مشکیزہ بھر کے واپس چلے تو عباس ایک نیزہ لیے ہوئے تھے، ادھر سے مارا ادھر سے یزیدیوں کو مارا. مگر وہاں عیاری تھی، وہاں مکاری تھی. ارے پہاڑ پر، ارے درخت پر ایک یزیدی بیٹھ گیا تعاقب میں. جیسے ہی عباس اس درخت کے نیچے سے گزرے وہ تلوار لے کر عباس کے اوپر کودا. عباس کا دایاں بازو کٹا. عباس نے علم بایاں بازو میں لیا. ارے اسی طرح عباس کا بایاں بازو قلم کر دیا. اب ہرملا نے تیر جوڑا. ارے تیر مشکیزے کو چھیدتا ہوا عباس کے سینے عباس کے سینے میں پیوست ہو گیا. ایک اور تیر کھینچا. ارے اب جو تیر کھینچا عباس کی آنکھوں میں پیوست ہو گیا. تیر عباس کی آنکھ میں پیوست ہو گیا. ارے کسی کی آنکھ میں تیر پیوست ہو جائے وہ اپنے ہاتھوں کو پکڑ کر تیر نکالتا ہے. مگر عجیب عالم تھا، جب عباس کی آنکھوں میں تیر لگا ہاتھ تھے نہیں. عباس نے اپنے سر کو چھڑکا مگر تیر نہ نکلا. عباس نے اپنے دونوں زانوؤں کو اٹھایا، زانوؤں میں دبا کر اپنی آنکھوں سے تیر کو نکالا. عباس نے اپنے زانوؤں سے اپنی آنکھوں کے تیر کو نکالا. ارے ابھی یہ ہونا تھا کہ ایک شقی آگے بڑھا، اس نے گوشت اٹھایا، عباس کی پیشانی پر مارا. عباس کی پیشانی شکافتہ ہو گئی. یہی وہ لمحہ تھا کہ عباس جیسا زیغم ارے گھوڑے سے زمین پر گرا. عباس گھوڑے سے زمین پر گرا. اب جو عباس زمین پر گرے کہا آقا میری مدد کو آئیے. حسین
حسین عباس کے لاشے پر آئے. حسین جیسے ہی عباس کے پاس پہنچے کہا عباس آنکھیں کھولو میرے بھائی, آنکھیں کھولو, مجھے دیکھو. کہا آقا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں مگر مجبور ہوں, یہ جو میری آنکھوں میں خون جمع ہے. حسین نے اپنی ابا کے دامن سے عباس کی آنکھوں سے خون صاف کیا. عباس نے آنکھوں کو کھولا, حسین نے دیکھا عباس رو رہے ہیں. کہا میرے بھیا رونے کا سبب بتاؤ. کہا آقا آج آپ نے میرا سر اپنے زانوں پر رکھا ہے, میں سوچ رہا ہوں آج سب کھانے سے گریں گے, آپ کا سر کون زانوں پر رکھے گا. چہلم کا دن آیا. زین العابدین نے جب حسین کی تدفین کر دی, بنی اسد کے قافلے والوں سے زین العابدین نے کہا کوئی لاشا رہ گیا, کوئی لاشا رہ گیا. تو کہا ایک لاشا رہ گیا, فرات کے کنارے ہے وہ. ارے جب ہم اس لاشے کو اٹھاتے ہیں تو اس لاشے کے ٹکڑے ہوئے ہیں, اس لاشے کے ٹکڑے ہیں. جب ہم ایک طرف سے لاشا اٹھاتے ہیں دوسری طرف سے گرتا ہے, جب دوسری طرف سے لاشا اٹھاتے ہیں تو ادھر سے گرتا ہے. ارے جب مدینے پہنچ کر زین العابدین سے سوال ہوا کہ یہ لاشا گر کیوں رہا تھا, تو کہا ارے جب حسین عباس کے لاشے سے خیمے کی طرف لوٹے تو بھاگی ہوئی پہنچے واپس آئی. ارے کسی نے تلوار سے عباس کے پاؤں کاٹے, کسی نے عباس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. عباس کا لاشا کربلا میں پامال. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.